ہم نے بسنت کو اپنا سب کچھ بنا لیا۔ وہ بسنت کا تہوار جو رائے حقیقت ہندو گستاخ رسول کی روح کو خوش کرنے کے لیے ہندوؤں نے جو تہوار منایا، انہوں نے تو اس کی روح کو خوش کرنے کے لیے منایا تھا۔ ہم کس کی روح کو خوش کرنے کے لیے منا رہے ہیں؟ اربوں روپے برباد ہو گئے، کتنے زخمی ہوئے، کتنے لوگ کرنٹ لگ کے جاں بحق ہوئے۔ بسنت کے تہوار کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ قوم کے نوجوان خصوصاً 8 فروری کی رات صبح 4 بجے تک موسیقی، آتش بازی، پتنگ بازی، شور شرابہ میں مصروف رہے، جس کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ لاہور جس کی آبادی کروڑوں میں ہے، لاہور کے لاکھوں لوگوں کی نماز فجر قضا ہو گئی۔ کیا جواب دیں گے کہ اس لیے قضا کی تھی کہ ہم نے چونکہ بسنت میں مصروف رہے تھے۔ یا اللہ، اول من یحاسب به العبد الصلاۃ، قیامت کے دن پہلا حساب ہی نماز کا۔ قرآن پاک نے فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت، بربادی ہے، تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہو گئے۔ ان کے لیے، ان منافقوں کے لیے اللہ نے یہاں فرمایا۔ غزوہ خندق میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز عصر قضا ہوئی، کیونکہ 10,000 کافروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا مدینہ منورہ کا۔ باہر نکلنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ اپنی جان کی حفاظت کے لیے میرے آقا کی ایک نماز عصر قضا ہوئی تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری درمیانی نماز عصر پڑھنے سے ہمیں روک دیا۔ پہلے سپارے میں یہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، اور ہفتے والے دن یوم السبت تم نے صرف عبادت کرنی ہے بس، اور تمام قسم کے شغل، تمام قسم کے شکار، تمام قسم کی یہ ماہی گیری کا معاملہ بند، اس دن تم ہفتے والے دن عبادت کرو گے۔ انہوں نے اللہ پاک کے حکم کو نہ مانا، عبادت کرنے کی بجائے مچھلی کے شکار کو انہوں نے ترجیح دی کہ بسنت تے اسی اگلی دفعہ بھی مناواں گے، فیصل آباد مناواں گے، 23 مارچ نو مناواں گے، جیسے ہمارے یہاں بربادی کے پروگرام بند رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان لوگوں کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، رسوا کیے ہوئے، دھتکارے ہوئے، بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے، اور چند روز تک روتے روتے وہ ہلاک ہو گئے سارے۔ ہمیں اس سے واپس آنا ہے، ان کاموں سے، آگ سے خود بچنا ہے اور اس میں حصہ نہیں لینا۔ باقی قارون کا واقعہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 سے لے کے 82 تک، بہت بڑا مالدار تھا، پیسہ زیادہ آتا ہے، آکڑ زیادہ آتی ہے، غرور زیادہ آتا ہے۔ قارون بہت بے حد و حساب مال و دولت کا اتنا مالک تھا کہ اس کے خزانوں کی جو تالے تھے، ان تالوں کی چابیاں اتنی تھیں کہ ایک جماعت جب ان چابیوں کا بوجھ اٹھاتی تو ان کی کمر جھک جاتی۔ اس قدر مال و دولت رکھنے کے باوجود جب اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا احکام نہ مانے، اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس قارون کو اس کی جائیداد اور گھر سمیت زمین میں غرق کر دیا، تو اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے۔ سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، تو کوشش کرو بھرے ہاتھ لے کر جائیں۔